موجود سن. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں دے نال رخت سفر بنے آئے مدینہ المنورہ دے اندر پہنچیاں نے. وہ لاہور دے اندر زندگی گزارنے والے پیغمبر دی مظلوم بیٹی جس وقت ایسی حالت اور ایسے عالم دے اندر اپنے باپ نو ملی ہوئے گی پھر وہ دل تے کی گزر دیاں ہون گیاں. کائنات دے امام نے جدوں پیشانی تے بوسے دیتے ہون گے جناب زینب رو کے بات دے کہندیاں ہون گیاں ابو جی بیٹیاں تے سارے اندیاں سانجیاں ہوندیاں نے بیٹیاں دے نال تے اتنے ظلم کوئی نہیں کردا بیٹیاں دے نال تے اس طرح ظلم دے پہاڑ کوئی نہیں توڑدا. اور جس پیغمبر نو جس وقت خبراں ملیاں ہون گیاں کہ میری بیٹی دے نال رستے دے وچ سلوک کیتا گیا ہے اور رحمت للعالمین پیغمبر او دے دل تے کی گزردی ہوئے گی جڑا ساری انسانیت دا دن رات اتنا خیر خواہ کہ فلا اللہ باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث صفا. وہ جڑا تہاڈی خاطر اپنی جان نچھاور کرنے تو بھی دریغ نہ کرے تسی اودی بیٹی دے نال کی سلوک کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کائنات دے امام تائیں تے فرمایا کردے سن لوگو میری بیٹی زینب اینو میری خاطر بڑا ہی ستایا گیا ہے بڑے دکھ پہنچائے گئے نے. وہ پیغمبر بیٹیاں دا وارث بن کے آیا. اس پیغمبر نے بیٹی دی عظمت نو اس طرح اجاگر فرمایا کہ جس بندے نو 3 بیٹیاں دے نال آزمایا گیا اللہ ذوالجلال نے 3 بیٹیاں عطا فرما دتیاں. انہیں اسی طرح ہی انہاں دی تربیت دین والی کیتی انہاں نو دین سکھایا. اللہ اکبر. پھر انہاں دے اگے نکاح کر دیتے. سرکار مدینہ نے فرمایا او لوگو دنیا جنت دے اندر جائے گی جنتی لوگ لیکن او ایسی جنت دے اندر جائے گا کہ اللہ ذوالجلال اس بندے نو اپنے آخری پیغمبر دا ساتھ عطا فرما دیں گے. آخری پیغمبر دا ساتھ عطا فرما دیں گے. یہ کوئی معمولی بات تے نہیں یہ کوئی معمولی اعزاز تے نہیں. اس واسطے آئیے میں اس بات دی دعوت دے کے جانا چاہ رہا ہوں لوگوں اپنیاں بیٹیاں نو انہاں دی پیدائش دے اوپر صلی وجہہ مسودن وہو قدیم دی عملی تصویر نہ بنیا کرو کہ بیٹا پیدا ہویا ہے تے ہسپتال دے وچوں فون ہونے شروع ہو گئے نے کہ جی مبارک ہوئے ماشاءاللہ اللہ نے بھائی دے چھڑے ہے بھتیجا دے چھڑے ہے پانجا دے چھڑے آئے. اللہ اکبر. اور اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تے گوانڈیاں نو بھی ہفتے بعد پتہ لگے ہے مہینے بعد پتہ لگے آئے. نا 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 میرے مسلمان بھائی جس دین دے نال تو تعلق رکھنا ہے اس دین دی دعوت نہیں اے تعلیم نہیں انہاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کر. تو کدی دیکھ تے صحیح زندگی دے اندر اے تیرے گھر دے اندر 20-22 سال تک مہمان ہوندیاں نے پھر جانا انہاں دے مقدراں دے اندر لکھیا جا چکیا ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اے بیٹی جدوں اپنے ماپیاں دے گھر دے اندر زندگی گزار دیے اتنے نازاں دے نال اتنے نخریاں دے نال کہ اگر اے دے بازو دے اندر پائی ہوئی ایک چوڑی بھی ٹوٹ جائے اے کہندی ہے بابا میں ہور لواں گی مینوں ہور چاہیدیاں نے میں اے نہیں پانیاں. اللہ اکبر. لیکن جدوں اسے بیٹی دا نکاح کر دیتا جاندا ہے اے اپنے سسرال دے گھر دے اندر چلیاں جاندیاں نے. اللہ دی قسم سسرال انہاں دا دل توڑ کے بھی رکھ دوے پھر بھی شکوا نہیں کر دیاں پھر بھی شکایت نہیں کر دیاں. وہ ظلم جبر برداشت کر کے پھر بھی جدوں اپنے ماپیاں دے نال ملدیاں نے کہندیاں نے بابا میں بڑی سکھی وس رہی ہاں میں بڑی سکھی وس رہی ہاں. اور میرے مسلمان بھائیو یہ ساڈے معاشرے دا بدترین المیہ ہے کہ اج بیٹی پڑھ گئی بیٹی نے بخاری دی سند لے لئی. اللہ اکبر. بیٹی حدیث دیاں کتاباں نو اٹھا کے اپنے گھر دے اندر چلی گئی. ہن والدین تیاری کر رہے نے دے نکاح دی نکاح دیاں تیاریاں ہو رہی نے. اور پھر جس وقت ساڈا معیار ہے کہ بیٹی دا نکاح کدے نال کرنا ہے ساڈے معیار دے اندر بچہ ہونا چاہیے ہے جدا کاروبار اچھا ہوئے جدا بینک بیلنس اچھا ہوئے جڑا صاحب جائیداد ہوئے جڑا زمیناں مربیاں والا ہوئے بے شک وہ پرلے درجے دا افیمی چرسی شرابی اور بدکار کیوں نہ ہوئے لیکن کاروبار او دا اچھا ہونا چاہیے ہے. اس بچی دا نکاح جدوں ایسے بچے
دے نال کر دیتا جاندا ہے کہ جڑی جناب تعلیم یافتہ بڑے ناز نخریاں دے نال پری ہوئی اللہ اکبر جدو جنوں سوٹ اپنے گھر دے اندر ماپیاں دے گھر دے اندر سوٹ دا رنگ پسند نہیں آوندا جدو تو اپنی مرضی دے نال او دا نکاح کر دینا ہے اے اس چرسی دے نال اے اس شرابی دے نال بھی اپنی زندگی ساری گزار چھڑ دیے میں پوچھنا او بیٹا او میری بہنا او تو تے بڑے ناز نخریاں والی سی او تینوں تے سوٹاں دا رنگ پسند نہیں سی ہوندا پھر اے دے نال تیری زندگی کیویں گزر رہی ہے تیرے کیویں شب و روز گزر رہے نے تو اگوں جواب دیندی ہے او لوگو میں اس زانی بدکار اور شرابی نو دیکھا یا اپنے باپ دے سفید بالاں نو دیکھا اینو بد کردار نو دیکھا یا اپنے باپ دی پگڑی اور دستار نو دیکھا وہ تیری خاطر تیری بیٹی اج تو دیکھیا نہیں کہ بیٹے جائیداداں دے وارث بن جاندے نے لیکن بیٹیاں کے ماپیاں دیاں چار پہیاں دیاں وارث بن جاندیاں نے او میرے مسلمان بھائیو انہاں دے نال ثانوی حیثیت نہ رکھیا کرو نہ محروم کریا کرو انہوں اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائی تو جاندا نہیں کہ جس وقت تو اپنی جائیداد نو تقسیم کر دینا ہے تے بیٹے پتہ کی کہندے نے تیرے مرن تو بعد کہندے نے باپ ساڈا عقل مند تے بڑا سی باپ ساڈا پڑھیا لکھیا تے بڑا سی باپ ساڈا بڑی فہم و فراست والا سی بڑے فیصلے کرن والا سی لیکن ساڈے واسطے جائیداد جنی بنا سکدا سی اتنی بنا کے نہیں گیا فلاں بندے او دے تو تھلے او دے تو کم پڑھے لکھے او دیکھو کتنی جائیداد بنا کے چلے گئے ساڈے باپ نے اس پاسے توجہ نہیں کی تھی اے جملے بادیاں ملن گیاں تیرے پتراں دی طرفوں لیکن اللہ دی قسم ہے جدوں تو اپنی بیٹیاں نو عطا کر کے جانا ہے پھر باپ دے دتے ہوئے حصے دے وچوں جدوں انہاں دے گھر دے اندر دانے اوندے نے ایک ایک دانے دے نال اپنے ماپیاں واسطے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کردیاں نے ایک ایک چیز نو اٹھا کے لوگاں نو دکھاندیاں نے او لوگو اے دیکھو اے او چیز ہے اے او دانے نے جڑے میرے والدین دی زمین دے وچوں مینوں ملے نے اللہ اکبر اس واسطے او میرے بھائی اگر تو چاہنا ہے کہ تیرا شملہ اونچا ہو جائے تینوں عزتاں مل جان تے پھر عید والے دن سب تو پہلے اپنی بیٹی دی پیشانی نو بوسا دیا کر اپنی بیٹی دی پیشانی نو بوسا دیا کر اللہ اکبر کبیرہ اور میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کردہ جائیں اگر اللہ نے تینوں بہنا دیتیاں نے 3-4 تیرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے اے نہ کہیں کہ آپ چلا گیا ہے اے مصیبتہ میرے گھر پا گیا ہے کدی یہ جملے اپنی زبان دے وچوں نہ بولی اللہ دی قسم ہے جدوں تو باپ دی جدائی تو بعد انہاں نو اپنے دسترخوان دے اوپر بٹھائے گا اپنے ہاتھ دے نال لقمے توڑ کے انہاں نو دے گا تینوں دنیا جہان تو اتنی راحت نہیں مل سکتی جتنی آسمان تو تیرے اوپر اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جان گیاں اللہ اکبر کبیرہ او میرے مسلمان بھائی بیٹیاں دا دل اللہ ذل جلال نے پتہ نہیں لوگ کیوں بیٹیاں دے نال نفرت کردے نے اللہ اکبر کبیرہ ہویا دیکھنا پچھلے دن جڑی اخبار دے اندر خبر آئی ایک فوجی جوان جڑا بارڈر تے شہید ہو گیا او دیاں 4 بیٹیاں سن اور وہ چارے اپنے سکول دے اندر جس وقت رزلٹ اناؤنس ہویا تے اول پوزیشن حاصل کیتی اپنی اپنی کلاس دے وچوں انہاں نو انعامات ملے میڈلاں دے نال نوازیا گیا جس وقت وہ باہر نکلیاں آپس دے اندر ایک دوسرے نو ملیاں تے کہن لگیاں کتھے جائیے میڈل لے کے پھر انہاں چاراں نے رخ کر لیا قبرستان دی طرف اپنے باپ دی قبر تے کھڑیاں ہو کے رون لگ پئیاں اور کہنیاں پوجی اے تواڈیاں بیٹیاں نو اللہ نے کامیابی عطا فرما دیتی ہے او میرے مسلمان بھائیو اے بیٹی اگر کتنی بھی سکھی زندگی گزار رہی ہوئے اللہ دی قسم ہے ماپیاں نو یاد کر کے تے روندی ہی رہندی ہے تائیں تے کہن والا اے بات کہہ گیا کہ باپ دے سر تے دھیاں موجاں مان دیاں باپ مرن تے
بھابیاں بھی نہیں جان دیاں باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں اپنے ویر بھی پھر اونا دے آکھے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپی تے مڑ کے لب دے نہیں حبیب سارے جگ تے جا کے ویخ لو نظران دے وچی نظران پا کے ویخ لو نظران دے وچی نظران پا کے ویخ لو باپ لا ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپی تے مڑ کے لب دے نہیں او ابو جی کون سانو سینے دے نال لگائے گا کون کدے دل دے اندر خوشیاں دے پھپھولے اور شادمانیاں ہون گیاں اے باپ تو علاوہ کون ہوندا ہے سینے دے نال لگان والا اللہ اکبر کبیرہ او میرے مسلمان بھائیو اج بات کر دے او اسلام دی جس اسلام میں عورت نو رحمت قرار دے دیتا ہے بیٹی دے روپ دے اندر اللہ اکبر اور ایسے اسلام دے اندر بیٹی جدوں بہن دی شکل دے اندر ہوندی ہے وہ بھائیاں دی عزت اور غیرت بن جاندی ہے اور جدوں جناب جس وقت وہ ایک بیوی دے روپ دے اندر ہوندی ہے وہ پھر اپنے خامد دی غیرت اور آبرو بن جاندی ہے اور جدوں ماں دے روپ دے اندر ہوندی ہے پھر اپنی اولاد واسطے جنت دے داخلے دا ذریعہ بن جاندی ہے جدے قدماں دے تھلے جنت آ جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ اوے اج تسی بات کر دے ہو اسلام نو تانوں شرم نہیں ہوندی اس اسلام نو بات کر دے ہو تسی اس تہذیب دے دل دادا اوے تم نے اس انسانیت کو دیا کیا ہے آج اللہ کی توفیق کے ساتھ میں اس بات کا اظہار اس مقام پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں وہ انسانیت کے حقوق کے ٹھیکے داروں تم نے جانوروں کے حقوق کی بات کی لیکن تمہارا تعلق اس تہذیب کے ساتھ ہے جنہوں نے بیٹیوں کو نحوست کی علامت سمجھ کر زندہ درگور کیا آج بھی دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن ہندوستان میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت کم ہے کیوں اسی وجہ سے کہ جب ان کو پتہ چل جائے کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو اس کو ضائع کروا دیتے ہیں اتنی تم نفرت کرتے ہو عورت سے حقوق کی بات کرتے ہو عورت کے تم نے عورت کے نام کی بولیاں لگائیں تم نے عورت کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنایا تم نے عورت کو منڈیوں کا مال بنایا تم نے عورت کی نیم اڑیاں تصویریں اپنے سائن بورڈوں پہ لگائیں تمہاری دکانیں تمہارے کاروبار تمہاری ریڈیاں تمہارے بزنس اتنی دیر تک چلتے نہیں جب تک تم کسی کی بیٹی اور بہن کی کو بے آبرو نہ کر دو تم وہ لوگ ہو کہ تمہاری تہذیب اور تمہارے اس حیا باختہ نعرے میرا جسم اور میری مرضی نے پھر رد عمل کے طور پہ اس قوم کو درندہ بنا دیا بھیڑیا بنا دیا تمہاری تہذیب نے پھر وہ سلوک کیا کہ جو اسلام آباد کے اندر ایک بیٹی نور مقدم کے ساتھ ہوا کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے آئیے یہ میری تہذیب ہے یہ میری دعوت ہے تم کتوں کے بچوں کو گود لینے والے انسانیت کی کیا خیر خواہی کرو گے میں انسان کے بچوں کو گود لینے والا میری تہذیب مجھے یہ سکھلاتی ہے کہ ایک بیٹی اپنی آبرو کو لٹتا ہوا دیکھ کر جب لیٹر لکھتی ہے تو پھر نکلتا ہے محمد ابن قاسم حجاز عرب سے صحراؤں کے سینے چیرتا ہوا سمندروں کی لہروں سے ٹکراتا ہوا ملتان کے اندر آگے ٹکرا کے گندی تہذیب کو یہ پیغام دیتا ہے ایک
بیٹی کی خاطر، ایک بیٹی کی خاطر مسلمان بھائی، ایک ایک بھائی اپنا انگ انگ کٹوا لے گا، لیکن اس کی عزت اور آبرو کا تحفظ کرتا رہے گا۔ یہ میری تہذیب ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میری شناخت ہے، یہ میرا کلچر ہے، اور تم اس کلچر کو ختم نہیں کر سکتے، تم اس سوچ کو ختم نہیں کر سکتے۔ تم ڈاکو ہو، ڈاکو، تم وہ لٹیرے ہو، تم نے وہ لوگ پیدا کیے کہ جن کے ہاتھوں سے 4 سال کی زینب لٹ گئی، جن کے ہاتھوں سے 3 سال کی مردان کی آسماں لٹ گئی، جن کے ہاتھوں سے لاہور موٹر وے کے اوپر 2 بچوں کے سامنے اس کی ماں کی عزت کو لوٹ لیا گیا۔ یہ تم نے دیا ہے، نائٹ کلب تم نے دیے ہیں، اولڈ ہاؤس تم نے دیے ہیں، کہ جہاں بوڑھے والدین ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی موت کے منتظر ہیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر اپنی جنم شدہ اولادوں کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ تیرا کلچر ہے، یہ تیری تہذیب ہے۔ انشاءاللہ الرحمن وقت آنے والا ہے، آج کی اس بچیوں کی تقریب بخاری اس بات کا پیغام دے رہی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ عصر حاضر کا فرعون اپنی گندی تہذیب سمیت دین اسلام کے نیل میں غرق ہو کے رہے گا۔ حیا کا پرچم، غیرت کا پرچم، عفت کا پرچم، اسلام کا پرچم، طہارت کا پرچم، پاکیزگی کا پرچم، صداقت کا پرچم، سچائی کا پرچم، سنت کا پرچم، توحید کا پرچم